اگر یہ امت دعوت کے کام کو کرے گی تو اس آیت کے مصداق میں شامل ہوگی، تب یہ خیر امت کہلائے گی اگر اس عالی کام کو کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو بھائی حضرت عمر کا قول، بڑا اہم قول، پھر چند باتیں ضروری عرض کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سارے خیر کے کام کرتے اور حضور کی صحبت میں رہتے، پھر بھی ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تھے۔ چاہے ہم سارے خیر کے کام کرتے اور حضور کی صحبت بھی اختیار کرتے، پھر بھی ہم خیر امت نہیں ہوتے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ کرتے۔ ارے بھائی آئی بات سمجھ میں؟ حضرت عمر کا قول ہے، ہم سارے خیر کے کام کرتے اور آپ کی صحبت میں رہتے، پھر بھی ہم خیر امت نہ بنتے جب تک دعوت کا کام نہ کرتے، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ قیامت کے روز حضرت عمر کا دوسرا قول ہے، قیامت کے روز سب سے اچھا دین اس کا ہوگا۔ کون کون چاہتا ہے سب سے اچھا دین؟ ارے کوئی چاہتا ہے؟ میں پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی سب سے اچھا دین چاہتے ہیں نا؟ سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہے گا؟ کون ایمان والا نہیں چاہے گا؟ قیامت کے روز حضرت عمر کا قول ہے، سب سے اچھا دین قیامت میں اس کا ہوگا جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے، جو پورے عمل کے ساتھ ادھر بلائیں گے، پورے دین پر چلتے ہوئے، دین کی طرف بلائیں گے، پورے حکموں پر چلتے ہوئے، شریعت سنت پر چلتے ہوئے ادھر دعوت دیں گے۔ قیامت میں سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے، پوری عبادت، پوری اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے کہنا، دوسروں کو سمجھانا۔ جو آدمی نماز پڑھے اور دوسروں کو ادھر نہ بلائے وہ گناہگار ہے، جو نماز پڑھے اور نماز کی دعوت نہ دے وہ گناہگار ہے۔ جو عورت گھر میں ہے اور دیندار ہے اور عورتیں بے دین ہیں، اگر عمل والیاں نہیں ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر میں کوئی عورت دیندار ہے اور دوسری عورتوں کو دعوت نہیں دیتی، یہ عورت گناہگار ہے، حالانکہ عمل والی ہے، نماز پڑھتی ہے، یہ گناہگار ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، لہذا سب طے کر لیں، آج موت تک انشاءاللہ ہم دین کی محنت کریں گے۔ ارے دیکھ لو تمہاری آواز ہی نہیں نکل رہی، بس اتنی سی ہے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، ایسا لگ رہا سارے بڈھے بیٹھے ہو۔ محترم دوست اور بزرگوں، یہ عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس کام کی وجہ سے ہم عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل الامم ہیں، خیر امت ہیں، ساری امتوں میں بڑھے چڑھے ہیں، اس کام کی وجہ سے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ محترم دوست اور بزرگوں، اس کام کی جو ہدایات ہیں، اس کام کی جو رہبری ہے وہ قرآن و سنت سے۔ کہاں سے ہے بھائی؟ ارے کہاں سے کہہ رہے ہیں تبلیغ والے؟ کل سے علماء بات کر رہے ہیں آ کر آپ سے کہ کہاں سے سنا رہے ہیں باتیں؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ زمانے بدلتے رہیں گے، زمانے قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن قرآن و سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ زمانے بدلتے رہیں گے، اصول نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کی سنتیں نہیں بدلیں گی، دستور نہیں بدلے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیے، اوامر احکام بنا دیے، قرآن میں ان کو اتار دیا،
وہ قیامت تک کے لیے۔ زمانے بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، قومیں بدلیں گی، یہ چلے گئے اور آ گئے، یہ چلے گئے، ان کی اولادیں آ گئیں، نسلیں آ گئیں، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ غیر لوگ آ گئے اسلام میں، یہ ہوتا رہے گا، لیکن قانون نہیں بدلیں گے۔ کیا نہیں بدلے گا؟ محترم دوستو بزرگوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے دوستو بزرگوں، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تمہیں صحابہ سے ملے اسے لے لو، مضبوط پکڑ لو۔ جو تمہیں صحابہ سے ملے اسے لے لو، جو تمہیں صحابہ کے علاوہ سے ملے اسے نفرت کے ساتھ جھڑک کر پھینک دو۔ صحابہ پر آ کر علم ختم ہو گیا، علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ نمونہ ہیں، ایمان میں بھی، عمل میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج و زکوٰۃ میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی صحابہ نمونہ ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان میں، عمل میں سب سے اوپر کی چیز کہی، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ۔ ایمان کے بعد پھر احکام شروع ہوتے ہیں، پھر دین، پھر اسلام شروع ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، پہلی شرط ایمان ہے، ایمان کو بیان کیا، اس کے ذیل اور ضمن میں ساری چیزیں آ گئیں، صحابہ کے اخلاق، معاملات، ان کی معاشرت سب آ گئی۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ محترم دوستو اور بزرگوں، تو امام شافعی فرماتے ہیں جو تمہیں صحابہ سے ملے اسے لے لو، اور جو تمہیں صحابہ کے علاوہ سے ملے اسے نفرت کے ساتھ جھڑک کر پھینک دو۔ وہ عمل کی چیز نہیں، وہ تجربے ہیں لوگوں کے، وہ لوگوں کی اپنی رائے ہے، وہ لوگوں کے تجربے ہیں۔ علم دوستو بزرگوں صحابہ پر ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کی تفسیر کون ہے؟ ارے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیرت کی تفسیر، احادیث کی تفسیر صحابہ کرام، سیرت کی، احادیث کی تفسیر صحابہ کرام ہیں۔ محترم دوستو اور بزرگوں، لہذا جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کل سے کہا جا رہا ہے، کچھ میں عرض کروں گا دوستو اور بزرگوں، یہ سب قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے۔ کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن اور سنت سے، ہاں، قرآن اور حدیث سے، سیرت سے، صحابہ سے، ان کی زندگی سے، ان کے قول افعال سے، دوستو بزرگوں، حدیث سے، روایات سے، ہاں، قرآن و حدیث سے باتیں ماخوذ ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ یعنی ہمارا یہ کام اور اس کے اصول اور آداب، اس کے طور اور طریقے، ہاں، یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ ارے بھائی کیا نہیں ہے؟ بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہاں، قرآن سے ماخوذ ہیں، سیرت سے ماخوذ ہیں، صحابہ سے ماخوذ ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، منصوص اور مسنون۔ امام مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا، جب کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے، کوئی بات آتی ہے ہمارے سامنے، دعوت سے متعلق کوئی اصول آتا ہے ہمارے سامنے، ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، پہلے اوپر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی اوپر کیا دیکھتے ہو اور نیچے کیا دیکھتے ہو؟ مفتی زین العابدین، ہاں، ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں مسنون کیا ہے، نیچے دیکھتے ہیں دوسری سطر میں مسنون کیا ہے، ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، مسنون ہے یا مسنون ہے یا صحابہ کا معمول ہے، یہ تین چیزیں عمل کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز عمل کے لائق نہیں ہے۔ لہذا اس کام کے اصول ہیں،
آداب ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ہمارے اکابر بتاتے ہیں، یہ کام پہلے دن سے علماء کرام کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے؟ یہ کام پہلے دن سے علماء کی جماعت، اہل علم کی جماعت، علماء کرام کی جماعت، ان کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے۔ اس کی شروعات کرنے والے، اس کو لے کر چلنے والے، اس کے اصول آداب بیان کرنے والے دوست اور بزرگوں جو قرآن سے سیرت سے نکال کر ہمیں بتاتے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ تو سب اس کام کو انشاءاللہ ایسے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس میں پہلی چیز ہے علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، نائب رسول ہیں، علم کے وارث ہیں علماء کرام۔ پوری امت کے اندر سب سے اوپر کون ہے؟ علماء۔ کون ہے؟ سب سے اوپر کون ہے؟ علماء۔ لہذا دوستو بزرگوں، اس میں علماء کی بھی ترتیبیں ہیں کہ وہ علماء کرام سال میں پہلا ایک سال ہندوستانی اور 2 سال کے بعد دوسرا سال ان کا عربستانی اور تیسرا سال انگلستانی۔ یاد رہے گا؟ ارے کیسا لگے گا؟ 3 سال کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ 1 سال اپنے ملک میں پھریں گے، اور پھر جب دوسرا سال آئے گا، دوسرے سال کے بعد پھر وہ جائیں گے عرب میں، عربی ملکوں میں پھریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث ہے، شریعت اور سنت ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا ہم دوست و بزرگوں اس کو پہنچائیں گے۔ علماء کرام تیسرے سال میں کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ارے بھائی انگلش ملکوں میں، انگلستان، ہندوستانی اور عربستانی اور تیسرا انگلستانی۔ بزرگوں اور بھائیوں، علماء بڑے ہیں، 1 سال کے لیے جائیں گے، اور 1 سال تو علماء نے جو صحابہ تھے اور علماء تھے انہوں نے حضور سے خود مانگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو علماء تھے انہوں نے یہ سال خود مانگا تھا، اے نبی دی ہمیں یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ قبیلہ جو جاہل ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں 1 سال دیجیے، ہم 1 سال میں انہیں فقیہ بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، عمل والا بنائیں گے۔ لہذا نیت کریں یا علماء کرام، ہم انشاءاللہ 1 سال کے لیے اللہ کے راستے میں پھریں گے۔ ارے پھریں گے، اور حجاز میں بیٹھ کر جس میں جس میں مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ تھے، مفتی زین العابدین صاحب تھے اور اکرام الحسن صاحب تھے، یہ حضرات تھے بڑے اکابر ہمارے، اور حضرت ذکریہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان بڑے اکابر نے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ 1 سال نہیں، وہ تو حضور کا زمانہ تھا، دین اعلیٰ سطح پر تھا، عمل اعلیٰ سطح پر تھا، وہ تو بہت بعید شروع کا زمانہ ہے، وہ تو قرن اول ہے، وہ تو نمونہ تھا وہ زمانہ، اس میں 1 سال مانگا گیا تھا، اس میں 1 سال لگانے کو کہا گیا تھا۔ ہم تو اب بہت دور ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، 1500 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے ہیں حضور کے وصال ہوئے، اب تو بہت دور کا زمانہ ہے، اب تو بہت بے دینی ہے، بہت خباثت ہے، بہت منمانی ہے، حکم عدولی ہے۔ دوستو بزرگوں، آج تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے ہے زیادہ ضرورت نہیں، تو جن کے میں نے نام لیے، یہ اکابر اکرام الحسن صاحب، مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب اور مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ چیز طے کی کہ 3 سال لگائیں گے علماء کرام، جو فارغ ہوں گے ان سے درخواست کریں گے امت کے اندر چلے پھریں اور جا کر قوم کا حال دیکھیں۔ جو بات دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، جو درد اور غم، بے دینی کا درد اور غم دیکھ کر حاصل ہوگا، وہ سننے سے پتہ نہیں چلتا۔ جو بھائی سننے سے پتہ چلتا ہے،
ارے کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھنے سے، جو دیکھنے سے۔ محترم دوستو بزرگوں، جو دیکھنے سے پتا چلتا ہے امت کا کیا حال ہے، امت کتنی بے دین ہے، کیا کیا کرتوت کر رہی ہے، جو درد وہ سے دیکھنے سے پیدا ہوگا، جا کر دیکھنے سے پیدا ہوگا، وہ گھر بیٹھے سننے سے کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کو پتہ چل جائے اس کے بیٹے بھائی کا انتقال ہو جائے، سفر میں ہے، دور دراز ہے، غم ہوگا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ لیکن جب وہ سفر کر کے بھائی کی میت اور بیٹے کی میت پہ پہنچے گا، بتاؤ اب کیا حال ہوگا اس کا؟ ارے بتاؤ اب کیا حال ہوگا؟ اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، اولاد رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، سب رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اس کیفیت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا یا نہیں؟ تم بولتے بھی نہیں، تم تو گردن ہلاتے ہو۔ گردن دی ہے اللہ نے ہلانے کو، زبان دی ہے بولنے کو، زبان سے بولنا چاہیے۔ حیدرآباد کے قریب ہیں آپ، محترم دوستوں اور بزرگوں، زبان سے بولنا چاہیے۔ تو یہ ان کے 1 سال لگیں گے۔ ہمیں خدا سب نیت کرو اپنی اولادوں کو عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائے گا؟ ارے کوارے بھی تو ارادہ کر لیں، سوچ رہے بیوی ہے نہیں، سب ارادہ کرو اپنے بیٹوں کو عالم، حافظ، محدث، مفسر، مبلغ بنائیں انشاءاللہ۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی بات کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بڈھے بیٹھے ہیں، بڈھے بیٹھے ہیں۔ محترم دوستوں بزرگوں، تو سب سے اوپر کا جو عملہ ہے ہمارا، اور جو بہت معنی ہمارے امت کا ایک طبقہ ہے، پوری امت کا وہ علماء ہیں، لہذا ان کے 1 سال لگوائیں گے۔ جن کے بیٹے عالم ہیں، بھائی عالم ہیں، والد عالم ہیں، وہ سب نیت کر کے جائیں، جا کر انہیں تیار کریں گے اور انہیں 1 سال کے اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ اور کوئی ارادہ کر رہا ہے؟ ارے جن کے آئے وہ ارادہ کرو، اللہ آسان فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو بزرگوں، ہمیں ایسی محنت کرنی ہے۔ 2 محنتیں ہیں، ایک خروج کی محنت ہے، ایک مقام کی محنت ہے، ایک نصرت ہے، ایک ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے، ایک نصرت ہے، نکل کر محنت کرنا، کیونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہمیں انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے، اس امت کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، اسے نکالا گیا ہے انسانوں کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ امت افضل و اعلیٰ ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، لہذا ہمارا میدان محنت صرف اکولا نہیں ہے، اپنا شہر نہیں ہے، اپنی بستی نہیں ہے، صرف ہمارا گاؤں اور محلہ نہیں ہے، صرف برادری اور خاندان نہیں ہے۔ ہمارا میدان محنت انسانیت ہے، ساری دنیا ہے، سارا عالم ہمارا میدان محنت ہے۔ ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، جب لوٹ کر آ جائیں گے تو پھر اپنے مقامی لوگوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور اگلے سفر سے پہلے ہم مقام پر آ کر خوب محنت کریں گے۔ اس کو مقامی کام کہتے ہیں، اصل مقامی کام ہے۔ اصل کون سا کام ہے؟ میاں اصل کون سا کام ہے؟ اصل ہے مقامی کام۔ اور ایک ہے خروج، جیسے چکی ہوتی ہے، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے اور ایک اوپر ہوتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کے یہاں چکی ہے، ختم ہو گئی، دیکھی تو ہوگی، کہیں پڑی نہیں، گھر میں پڑی ہوگی کہیں، دیکھیے ایک اوپر کا پارٹ وہ گھومتا ہے۔ اگر مقامی نیچے کا پارٹ ایسا ہے جیسے مقامی کا، اوپر کا پارٹ ایسا ہے جیسے بیرونی، یہ دونوں چلیں گے تو آٹا تیار ہوگا۔
کیوں جی آٹا تیار ہوگا یا نہیں؟ دونوں چلیں گے. ایک ہی چلے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو رکا ہوا ہے مقامی کا، اور ایک خروج گھوم رہا ہے اکیلا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ جب دونوں چلیں گے تو آٹا تیار ہوگا، چنا پسے گا، سموسے بنیں گے، چنے کا حلوہ بنے گا، اور کیا کیا بنے گا؟ سیو بنیں گے، آپ کیا بہت بنتے ہیں، اور کیا بنے گا؟ بیسن کے لڈو. ارے کتنی عمدہ عمدہ چیزیں ہاں اس سے تیار ہوں گی جب یہ دونوں چلیں گے. جب یہ دونوں مقامی کام اور بیرونی کام دونوں ہوں گے تو دوستو اللہ کے دین کے داعی تیار ہوں گے، نمازی تیار ہوں گے، دین زندہ ہوگا، اوامر و احکام زندہ ہوں گے، شریعت سنت زندہ ہوگی. دین کے لیے رونے والے، دین کے لیے درد مند و فکر مند پیدا ہوں گے، دین کے لیے تھکنے والے، دین کے لیے کوششیں کرنے والے، قربانیاں دینے والے تیار ہوں گے. انہی محلوں سے، انہی گلیوں سے، انہی بستیوں سے، اتنی علاقوں سے اور شہروں سے. اور یہ پھر انشاءاللہ اپنی بستی میں محنت کریں گے. ایک گھر میں ایک بھی بے نمازی نہیں رہے گا، پوری گلی میں اور محلے میں، گاؤں میں ایک بے نمازی نہیں رہے گا، شہروں میں ایک بے نمازی نہیں رہے گا. اس طرح پورے ملک میں ایک بے نمازی، ایک بے دین نہیں رہے گا اگر یہ دونوں محنتیں ہوں گی. کرو گے محنت انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کہو گے ہمارے ہاں تو محنت ہو رہی ہے اور بے نمازی بھی ہیں. ابھی محنت صحیح نہیں ہو رہی، ابھی محنت ٹھیک نہیں ہو رہی، ابھی ہم محنت صحیح نہیں کر رہے. بزرگوں بھائیوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ محنت ہو، مقامی محنت ہو اور خروج کی محنت ہو، نکل بھی رہے ہو لوگ اور مقام پر بھی کام ہو رہا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا. دین زندہ نہ ہو، شریعت زندہ ہوگی، توحید و رسالت زندہ ہوگی، اطاعت و بندگی عام ہوگی، اوامر و احکام زندہ ہوں گے. یہ سب ہوا ہے، جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا ایسے آج بھی ہوگا. کریں گے. یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے جسے عمومی گشت کہتے ہیں. کس کا طریقہ ہے؟ ارے کس کا طریقہ ہے یہ؟ گھر گھر در در جانا، فرد فرد پر محنت کرنا، یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے. سردار انبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ ایک ایک کے پاس 70 دفعہ، 100 کی بھی روایت ہے، 300 کی بھی روایت ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں. بذات خود، بنفس نفیس آپ چل چل کر ایک ایک کے پاس گئے ہیں، اور آپ کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے، کسی کا حق اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے. کیا کیا جائے؟ اس کو دعوت دی جائے. ہر ایک کا کم سے کم درجہ یہ آپ سمجھتے تھے کہ اسے دعوت دی جائے. لہذا ہم سب طے کریں تب انشاءاللہ انفرادی دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. ہماری آوازیں نہیں نکلتی انشاءاللہ. سو تو نہیں رہے؟ ارے سو تو نہیں رہے؟ محترم دوستوں اور بزرگوں، انفرادی دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کا زمانہ، اس میں سب سے زیادہ انفرادی دعوت. رات دن، صبح و شام، ہر وقت ہر آن، رات دن، گرمی سردی برسات، آپ ہر دعوت دیتے تھے، جا جا کر دعوت دیتے تھے، بار بار جاتے تھے، 70 دفعہ جاتے تھے. بزرگوں بھائیوں، لہذا ہم طے کریں کہ انفرادی دعوت دیا کریں گے. مقامی کام میں کیا ہے؟ انفرادی دعوت یہ ہر ایک دے سکتا ہے. 2 گھنٹے کا بیان تو بھائی ہر ایک نہیں کر سکتا. عالم چاہیے، وہ چاہیے، مشورہ ہوگا، اس میں طے ہوگا، پھر وہ بات کریں گے. لیکن اس کے لیے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں. انفرادی دعوت کے لیے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں. یہ دعوت تو ہر وقت، ہر آن، ہر ایک کو، ہر زمانے میں، ہر حال میں دی جائے گی. ہر ایک دے گا، ہر ایک کو، ہر زمانے میں، ہر ایک کو، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر حال میں. دوستو بزرگوں، بازاروں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گھروں میں
ہر ایک کو دعوت دے گا. یہ بہت آسان ہے. سب طے کرو ہم تو بھائی دعوت دیا کریں گے. جو ملے گا دوست کو دعوت دے, بھائی کو دعوت دے, بہن کو دعوت دے, بھائی بہن کو دعوت دے, بہن بھائی کو دعوت دے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, پڑوسی کو, دوست کو, کارخاندار اپنے نوکروں کو, دکاندار اپنے گاہکوں کو, جو بھی ہمارے قریب آئے. بس میں بیٹھے ہیں, برابر میں سیٹ پہ کوئی ساتھی بیٹھا ہے, کوئی ایمان والا بیٹھا ہے, اس سے ایمان یقین کی بات کریں. ٹرین کا 2 گھنٹے کا سفر ہے, ہاں دوستو بزرگوں, برابر والا ایمان والا بھائی ہے, اسے دعوت دیں. ہمیں چین نہ آئے جب تک اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان نہ کریں. اسے دعوت دیں, اس کی تشکیل کریں, اسے دین پر چلنے پر آمادہ کریں, اسے حکموں کی عظمت بتائیں, اسے آخرت سمجھائیں. توحید, رسالت اور آخرت, توحید, رسالت اور معاد, یہ 3 دعوتیں ہمیں دینی ہیں. طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ایک کو ہم یہ دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. غیر کو بھی ہم دعوت کائے کی دے سکتے ہیں. اللہ کی بڑائی, کبریائی, یہ کس نے بنایا آسمان, یہ دریا کس نے بہایا, یہ پیڑ کون اگا رہا ہے, یہ سورج کون نکالتا ہے, تو ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں. دوستو بزرگوں, ہر ایک کو ہم دعوت دیں. دیا کرو گے دعوت, کون کون دعوت دیا کرے گا؟ پیچھے والے بھی, انہیں آواز نہیں پہنچ رہی, مائک ادھر خراب ہے, مائک خراب ہے. اور اچھا پہنچ رہے, یہ کہہ رہے سب جگہ پہنچ رہے, ماشاءاللہ. تو سب دعوت دیں گے. یہ ہے انفرادی دعوت, اور اجتماعی دعوت بھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, 23 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ انفرادی دعوت ہے, اور اجتماعی دعوت تو خال ہے. ہاں کبھی ہے, 4-6 مرتبہ ہے پوری سیرت میں اجتماعی دعوت. 23 سال کا زمانہ, رات دن انفرادی. ہم سب طے کریں, ہم دین کے داعی بن کر زندگی گزاریں گے, اور اپنا کام بنائیں گے, اپنا کام بنائیں گے دعوت دینا. میرا کام ہے اللہ کا تعارف کرنا, اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنا. دوسری بات یہ ہے دوستو, ہم اپنی مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں 5 اعمال, اس میں اپنی ذات سے جڑیں گے. روزانہ کی تعلیم, روزانہ کا مشورہ بڑا اہم عمل ہے. مشورہ بہت اہم عمل ہے. دعوت کی جو چکی ہے, یہ جو چکی گھومتی ہے دعوت کی, یہ جو پارٹ گھومتے ہیں, پتھر گھومتے ہیں, یہ مشورہ اس کی کیلی کی طرح سے جس پر وہ گھومتا ہے. ہاں مشورہ دعوت میں اتنی اہمیت رکھتا ہے. ہاں دعوت میں امت مشورے پر جڑے گی, اور عبادت میں امت نماز میں جڑے گی. عبادت میں امت جمع ہوگی نماز پر, اور دعوت میں امت جمع ہوگی مشورے پر. مسجد میں مشورہ ہوتا ہے, تمام نمازی بیٹھے. ہمیں غلط فہمی ہو گئی, یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی کہ یہ کام, یہ کیا ہو رہا ہے, تبلیغ والے بیٹھے ہیں, یہ کون آئے, یہ جماعت والے. ہاں جو لوگ نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گروپ ہے. جماعت کوئی گروپ نہیں ہے, جماعت کوئی گروپ نہیں ہے. دوستو بزرگوں, یہ دھوکہ ہے. ہر کلمے والا تبلیغ والا ہے, ہر کلمے والا تبلیغ والا ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذمہ تبلیغ دعوت فرض ہے. اپنے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ایمان و عمل کی طرف بلانا, حکموں کی طرف بلانا فرض ہے. محترم دوستو بزرگوں, لہذا سارے نمازی بیٹھیں گے. بھائی بٹھایا کرو گے سب کو, یا تمہیں 4, 5, 8, 10, 15, 20 بیٹھو گے تبلیغ والے, ہم ہیں تبلیغ والے, ہم ہیں تبلیغ والے. نہیں دوستو بزرگوں, ہر کلمے والا تبلیغ والا ہے, چاہے ایک دفعہ بھی جماعت میں نہ گیا ہو. ہم سب کو جمع کریں گے, سارے نمازیوں کو بلائیں گے, چاہے اعلان کرنا پڑے, آ جاؤ بھائی مشورہ ہو رہا ہے, آ جاؤ بھائی تعلیم ہو رہی ہے, سب تشریف رکھیں, مشورہ ہو رہا ہے, تعلیم ہو رہی ہے. سب کو جوڑیں گے, سارے نمازیوں کو جوڑیں گے, کریں گے ایسا انشاءاللہ. اور مسجد میں
دوست اور بزرگوں، تعلیم آدھا گھنٹے کی ہوگی، ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال سے۔ اس کی دو کتابیں ہیں، فضائل صدقات، فضائل اعمال۔ ایک دن اس سے، ایک دن ان سے یہ تعلیم ہوگی، اور کم سے کم آدھا گھنٹے ہر کتاب میں سے 6 کتابیں ہیں، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ وغیرہ، ہر ایک میں سے ایک حدیث کو پڑھیں 2 مرتبہ، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ لو بھائی 5 منٹ میں 6 پنجے 30، کیوں بھائی آپ کے کتنے ہو رہے ہیں؟ 6 پنجے کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہی ہوتے ہیں آپ کے؟ دوستو بزرگوں، کم سے کم اگر اس سے کم ہم نے تعلیم کری تو ہم نے ہر کتاب میں سے نہیں پڑھا، یا ہم نے اصول کے ساتھ نہیں پڑھا، ہر حدیث کو 2 دفعہ نہیں پڑھا ہم نے، ہر کتاب میں سے پڑھیں تو آدھا گھنٹے میں تعلیم ختم ہو جائے گی۔ اس کو بڑھاتے بڑھاتے 1.5 گھنٹے تک لے جانا ہے، اور یہ تعلیم اپنے گھر میں بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہماری 2 تعلیم ہیں، مردوں کی 2 تعلیم ہیں، ایک مسجد کی، ایک گھر کی، وہ بھی ہماری تعلیم ہے۔ مجھے مسجد والی تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے، اور مجھے گھر کی تعلیم میں بھی شریک ہونا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کیوں بھئی سب کو بٹھاؤ گے تعلیم میں، یا بس تبلیغ والے بیٹھے رہیں گے؟ بتاؤ، جو جماعت میں جاتے ہو بیٹھے رہیں گے؟ بتاؤ نا۔ ہمیں غلط فہمی لگ گئی، ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم ہیں تبلیغ والے، ہر کلمے والا تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر ایک کو جمع کرنا ہے، ہر ایک کو جوڑنا ہے، ہر ایک کی صلاحیتوں کو دین پر لگوانا ہے، ان کے جان کو اور مال کو، ان کی اولادوں کو دین پر لگوانا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اور مسجد کو خالی وقت دینا ہے، روزانہ خالی وقت، فرصت کا وقت ہمیں مسجد کو دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ خالی تو دے دو گے، خالی وقت دے دو گے اللہ کو؟ نہ آرام کا وقت چاہیے، نہ کام کا وقت چاہیے۔ کام خوب جم کر کرو، اپنا دھندا، دکان، کاروبار، مزدوری، ٹھیلا، جو ہے آپ کا کام، آفس، اس سے جو وقت بچے، نہ آرام کا وقت چاہیے، نہ کام کا وقت چاہیے۔ خوب آرام کریں آپ، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے جو وقت بچے، جس کو امت ضائع کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک جوان واٹس ایپ لیے بیٹھے ہیں، اس میں گھسے ہوئے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں۔ ان پر ترس کھائیں، ان کو بلا بلا کر لائیں۔ خالی وقت امت کو مسجد میں دلوانا ہے۔ ہم محنت کر کے مسجد لائیں گے، کوئی منع نہیں کرے گا، انشاءاللہ کوئی منع نہیں کرے گا۔ کرو گے بھی انشاءاللہ محنت؟ کون کون خالی وقت مسجد کو دے گا؟ اب ہم باہر سے لے کر آئیں گے، مسجد میں لا کر بٹھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد کی آبادی، اس کا نام ہے مسجد کی آبادی۔ نہ اس کا نام 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، اور نہ اس کا نام کوئی اور ہے، اس کا نام اب ہے مسجد کی آبادی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے ملتے جلتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، واہ نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، خدا ہمیں دے گا۔ ہمارے بدلہ کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی کیا دے گا ہمارا بدلہ؟ ہم تو اپنا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے۔ دوستو بزرگوں، ہم تو ایک کپ چائے بھی نہیں چاہتے کسی سے، لہذا ہم بلا بلا کر لائیں گے، مسجد کے حلقوں میں گزاریں گے۔ وہاں حلقہ لگے گا، پہلے حلقہ لگے گا کائے کا؟ ایمان کا حلقہ، جس میں کتاب پڑھی جائے گی، اور پھر دوسرا حلقہ کائے کا لگے گا؟ دعوت کا، جس میں تشکیل اور ترغیب ہوگی۔ یہ دعوت کا حلقہ ہے۔ بغیر تشکیل کے ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ادھورا ہے بغیر تشکیل کے۔ لہذا تشکیل ضروری ہے،
جن کو لائے ہیں ان کی تشکیل کریں. اور بھئی اگر علم کا حلقہ ہے جس کو علماء، علم کا حلقہ صرف علماء لگائیں گے، علم کا حلقہ، مسائل کا حلقہ، حرام و حلال کا حلقہ مسجد میں لگے گا، اسے علماء لگائیں گے. جیسے ہم عوام کو لا رہے ہیں، لوگوں کو لا رہے ہیں، اسی طرح ہم علماء سے درخواست کریں ہماری مسجد کو وقت دیں. اس وقت لا کر ان کے پاس بٹھائیں، ان سے ہم مسائل پوچھیں، پاکی اور ناپاکی کی باتیں پوچھیں، مسائل پوچھیں، حرام و حلال کی باتیں پوچھیں، روزی روٹی کے حرام حلال کی باتیں، روزی کیسے ناپاک ہو جاتی ہے، کیسے ناجائز ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان سے مسائل معلوم کریں، علم کی بات وہ ہمیں بتائیں. محترم دوستو بزرگوں، جس طرح بخاری کے پڑھانے میں جتنا ثواب ہے، خدا پاک کی قسم اتنا ہی ثواب مسجد میں بیٹھ کر ایک اتحیات کے یاد کرانے میں ہے. جتنا بخاری کے پڑھانے میں اجر و ثواب ہے، خدا پاک کی قسم ایسا ہی ثواب، اتنا ہی اجر و ثواب دوستو بزرگوں کسی کی اتحیات یاد کرانے میں ہے، اس کو فرائض وضو غسل کے سکھانے میں ہے، اس کا کلمہ درست کرانے میں ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. بڑے بڑے صحابہ، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے نبی جی مجھے جو آپ پر نازل ہوا ہے مجھے بتائیے. آپ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے اتر کر آئے، اس کے پاس پہنچے اور کرسی پر بیٹھ کر، مسجد نبوی میں کرسی تھی لوہے کی، اس پر بیٹھ کر آپ نے اسے تعلیم دی. منبر سے اتر کر آئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل سید العلماء، قیامت کے روز جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ. یہ مسجد میں حلقے لگاتے تھے، باہر نکل کر جاتے تھے، صحابہ کو بلا کر لاتے تھے. سب دیندار تھے، سب ایمان والے تھے، سب عمل والے تھے. صحابہ کو بلا کر لاتے تھے. آؤ چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، اٹھو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، ایمان کو تازہ کرو. بھئی ہم بھی کر لیں گے کام، بڑے تو کرتے تھے، صحابہ تو کرتے تھے، کبار صحابہ تو کرتے تھے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ خالی وقت مسجد کو دو، کام کا وقت نہیں چاہیے. دھندے پہ آنے سے پہلے، دھندے ختم ہونے کے بعد، دکان کھلنے سے پہلے، بند ہونے کے بعد، منڈی جانے سے پہلے، لوٹ کر آ جانے کے بعد، آفس کالج جانے سے پہلے، لوٹ کر آنے کے بعد جو خالی وقت ہے وہ مسجد میں دیں گے انشاءاللہ، اور امت کا وقت مانگیں گے انشاءاللہ. وہ آ گیا، اسے 3 جگہ بٹھایا، ایمان کا حلقہ، دعوت کا حلقہ تشکیل کری. اس کی 4 ماہ کی تشکیل کریں گے، جم کر کریں گے، قوت سے کریں گے، اللہ کے وعدے بیان کریں گے، فائدے بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے. وہ تیار نہیں ہوا تو 3 دن کے لیے کر لیں گے. 3 دن. ہماری دعوت 3 ہے، نظام الدین کی دعوت 3 ہے. ہمارے ممبر سے اور کرسیوں سے اس 3 دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں چلے گی. ہر سال 4 ماہ، ہر مہینے 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے. ہر سال 4 ماہ، ہر مہینے 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے. اب وہ 4 مہینے کی ہمت نہیں کر رہا، اب وہ جتنا کہے گا لکھ لیں. ہماری دعوت 4 ماہ سے نیچے نہیں ہے. اسے سن کے جائیں سب ذمہ دار. 4 ماہ سے نیچے ہم نہیں اتریں گے. وہ کہہ رہا ہے، وہ نہیں تیار ہو رہا ہے، تو اسے جتنا وہ کہے گا لکھ لیں، نکال دیں گے، بھیج دیں. ہم 10 دن کو کہیں گے جم کر، 10 دن لگاؤ. ہر مہینے 10 دن، مہینے کا تہائی 10 دن، زندگی کا تہائی 4 ماہ، اور سال کا تہائی 4 ماہ. دوستو بزرگوں، اور روزانہ کا 24 گھنٹے کا تہائی 8 گھنٹے ہم مانگیں گے. روزانہ 8 گھنٹے. وہ جتنا دے دو. اجی میں تو 15 منٹ دوں گا. بہت اچھا، کوئی بات نہیں، 15 دے دو.
آدھا گھنٹہ دے دو، وہ جتنا دے. ہماری دعوت 8 گھنٹے روزانہ، یہ ہماری دعوت ہے. ہر مہینے 10 دن، اور سارا مجمع ہر تیسرے مہینے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے آپ کے علاقوں میں بستیوں میں ہیں، ہر تیسرے مہینے اپنی عورت کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنی شرعی محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں گے. تیسرے مہینے میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ مردوں کی جماعت میں نہیں جائیں گے، آپ مردوں کی جماعت میں نہیں جائیں گے. تیسرے مہینے کہاں جائیں گے؟ مستورات کی جماعت میں جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے نظام الدین سے. تیسرے مہینہ ہمارا اپنے گھر کی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یا شادی شدہ بہن کے ساتھ یا سگی خالہ، سگی پھوپھی، سگی نانی، سگی دادی وغیرہ جو شرعی محرم ہیں ان کے ساتھ ہم جائیں گے. لہذا اس کی تشکیل ہو رہی ہے 3 دن کی کر لو بھائی تشکیل. 3 دن کی جماعت بن رہی ہے. 3 دن کر کے 10 دن لگیں گے ہمارے. 3 دن جماعت کے ساتھ چلے گئے مردوں کی، 3 دن ایک اور جماعت بن گئی، اس میں اسٹوڈنٹ تیار ہو گئے، عربی مدارس کے طلبہ تیار ہو گئے، لو بھائی ان کے ساتھ چلے گئے. اور پھر تیسری مرتبہ مستورات کی جماعت میں چلے گئے. کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ اور وہ کہیں تیار نہیں ہوا تو اس کی تشکیل کیا کریں گے؟ جس کو آپ مسجد میں لے کر آئیں کیا تیار کریں گے؟ بھئی یہ بتاؤ کون سا وقت تمہارے پاس فرصت کا ہے؟ کون سا وقت تمہارے پاس خالی ہے جس میں کام دھندا نہیں ہے؟ جی میں تو 10 بجے جاتا ہوں، میں تو اخبار بھی 2 دفعہ چاٹتا ہوں. کیا دفعہ چاٹتا ہوں؟ اخبار 2 دفعہ چاٹتا ہوں، اوپر سے نیچے تک، اول سے آخر تک. ہاں پھر دن بھر بحث کرتا ہوں، اس لیے اچھی طرح چاٹنا پڑتا ہے. 2 دفعہ چاٹتا ہوں، کبھی کبھی 3 دفعہ چاٹنا پڑتا ہے پورا اخبار. یہ حال ہے دوست اور بزرگوں. لہذا اس سے وقت مانگیں گے اور پھر یہ مسجد کے ساتھی یا تو وہ آ جائے گا اور وہ نہیں آیا تو اسے وصول کریں گے. بھئی آپ نے کہا تھا ہم مسجد کی آبادی میں وقت دیں گے، آپ نے کہا تھا صبح دیں گے، آپ نے کہا تھا عشاء بعد دیں گے، آپ نے کہا تھا منڈی سے آ کر میں فرصت میں رہتا ہوں رات تک، بھئی اس میں دیں گے. آ جاؤ، مسجد کی محنت ہو رہی ہے، مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے. انہیں بلا کر لائیں گے. جیسے 3 دن اور چلے 4 ماہ والوں کو آپ وصول کرتے ہیں، ایسے ہی جنہوں نے وقت دیا ہے مسجد میں دینے کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے ان کو بھی آپ وصول کریں. بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے ایسا؟ اس کے بعد اس سے کہیں گے یہ تعلیم اپنے گھر میں شروع کرو. روزانہ تمہارے گھر میں مشورہ کرو کون سا وقت، عورتوں سے بھی مشورہ ہوتا ہے، کون سا وقت فرصت کا ہے، کون سا وقت ایسا ہے جس میں کام کم ہو جاتا ہے، گھروں میں کھانے پکانے کا کام کم ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں طے کرو تعلیم کا وقت. روزانہ تعلیم ہوگی، گھر میں روزانہ مشورہ ہوگا. سب سے پہلے قرآن کا حلقہ لگے گا، قرآن کو صحیح کیا جائے گا. اور دوسرا حلقہ ایک دن منتخب ہے، ایک دن فضائل اعمال سے تعلیم ہوگی اور پھر اس کا تشکیل ہوگی. 6 نمبر ہوں گے، 6 نمبر ہوں گے تعلیم کے بعد اور پھر تشکیل ہوگی. پورے 6 نمبر ایک بہن ایک بیٹی بیوی آپ بیان کریں گے. پوری 6 باتیں ایک فرد بیان کرے گا تاکہ وہ داعی بنے، پورے دین کا داعی بنے. اور پھر آخری چیز 5ویں چیز مشورہ. کل کون تعلیم کرائیں گی، کون کرائیں گی؟ ابو جی آپ تو کراتے نہیں، آپ تو غائب رہتے ہیں. کل تو آپ رہیں گے؟ ہاں میں رہوں گا. تو آپ کرائیے. 6 نمبر آپ کو کرنے، آپ کے بارے میں طے ہو رہا ہے. ہم غائب رہتے ہیں. گھر کی تعلیم اس لیے قابو میں نہیں ہے اور آئے گی بھی نہیں قابو میں جب تک گھر کے مرد اس میں شریک نہیں ہو. لہذا اپنی نگرانی میں گھر کی تعلیم میں ہم شریک رہیں، اپنی نگرانی میں تعلیم کو کریں. گھر کی تعلیم کون کون شروع کرائے گا؟ جا کر 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم ہم شروع کروائیں گے انشاءاللہ. حضرت عمر جو آئے ہیں اسلام کے اندر گھر کی تعلیم کی برکت ہے. کائے کی برکت ہے؟ ارے کائے کی برکت ہے؟ ان کی بہن تو ذریعہ پہنچ، ان کا اسلام
بہن کا اسلام تو گھر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، اور گھر کے اندر جو قرآن کا حلقہ تھا وہ حضرت عمر کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا۔ لہذا اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں۔ بچہ وضو کر رہا ہے، وقت ہو گیا ہے تعلیم کا، 9 بجے رکھی ہم نے تعلیم، یا مغرب کے بعد ہوتی ہے تعلیم، بچہ وضو کر رہا ہے، چاندنی بچھائی جا رہی ہے، خوشبو لگائی جا رہی ہے، سب کاموں کو چھوڑ کر روک کر عورتیں بچے سب جمع ہو رہے ہیں، کوئی بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی بڑا عمل ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ، بلکہ اپنے گھر میں کوئی ایسا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب گھر بناتے تھے اپنا، آپ کے پاس آتے تھے، اجی نبی جی ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اجی ہم نے گھر بنایا ہے، آپ گھر چلیے، آپ کو گھر بلا کر لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جاتے تھے، نیا گھر بنا ہے، اور ایک جگہ وہ کہیں مصلی بچھا دیتے تھے، اور آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، اور اس جگہ کو صحابہ گھر کی مسجد بنا لیتے تھے، اس کو کہتے تھے مسجد بیت، گھر کی مسجد۔ ہمارے گھر میں کئی کمرے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، کچن ہے، اور کامن روم ہے، اور کیا ہے، بیڈ روم ہے۔ کون سا والا روم ہے؟ ارے کون سا روم؟ بیڈ روم ہے، کچن ہے، دکھا رہے ہیں، اس میں ہم بھینس ذبح کر لیتے ہیں، اتنا بڑا ہے، بھینس گرا لیتے ہیں اس میں، ساری چیزیں ہیں۔ نماز کے لیے، عبادت کے لیے کوئی کمرہ نہیں، توبہ۔ لہذا کوئی کونا ہو، چھوٹا گھر ہے تو کونا ہو، وہیں پر نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، تعلیم سب وہیں کی جائے۔ کریں گے انشاءاللہ تو یہ گھر کی تعلیم ہو گئی۔ یہ اس کی تشکیل کرنی ہے کہ اپنے گھر میں یہ تمہیں زندہ کرنا ہے، تعلیم زندہ کرنی ہے، اور اپنی عورت کے ساتھ جماعت میں جانا ہے، اور تمہاری جو ہفتے واری محلے میں تعلیم ہوتی ہے، اپنی عورتوں کو اس تعلیم میں، جس کا مشورہ مسجد میں ہوتا ہے، تمہارے گھر کے قریب ہے وہ تعلیم، گھر کے قریب والی تعلیم جس کا مشورہ مسجد میں ہوتا ہے، اس میں اپنی عورتوں کو بھیجا کرو۔ ایک تعلیم، ہمارے محلے میں 3 تعلیم ہو رہی ہے ہفتے واری، اجتماعی تعلیم۔ ایک تعلیم ایسی بھی ہو، 1-2 تعلیم جو اتوار کے دن ہو، تاکہ اس میں پڑھنے والیاں، اسکول کالج والیاں، جو اسکول کالج میں جاتی ہیں وہ بھی آ جائیں، سروس والیاں، اور یا جن کی سنڈے میں چھٹی ہے، ایسی عورتیں اس میں آ جائیں۔ 1-2 تعلیم جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں محلے میں، 3 ہو رہی ہیں، 4 ہو رہی ہیں، 1-2 تعلیم سنڈے میں رکھیں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں ہم کیسے آ سکتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ پیلی شرٹ، تم گھومنے ٹہلنے آئے؟ بیٹھ جاؤ۔ دوست اور بزرگوں، اللہ تمہیں لایا ہے، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اتنی بڑی بستی میں، خاندان میں سے آپ کو لایا ہے، آپ کو چاہا ہے، اللہ نے اس کو آپ کو پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، اور ہم ناقدری کریں تو ڈرنے کی بات۔ اللہ کو ناقدرے پسند نہیں، شکر گزار، قدردان اللہ کو پسند ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ لہذا دوستو بزرگوں، بات پوری ہو گئی اور تھوڑی سی بات رہ گئی، سب کریں گے ایسے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے تعلیم گھر جا کر؟ اور اس کے علاوہ ہمارا جو گشت ہے، دونوں گشت اہتمام سے کریں، اپنی مسجد کا بھی، ایک نماز سے دوسری نماز کا پورا وقت فارغ کر کے کاموں کو پیچھے کر دیں، گشت کو نہ چھوڑیں، تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ دکان کھلی ہے، کیا کریں؟ ارے دکان کھلی ہے، دکان میں بیٹے کو بھیجیں، بھائی تم بیٹھو، میں گشت میں جاؤں، تم وہاں جاؤ، جیسے نماز تم بیٹا ادھر پڑھ کے آ جاؤ، وہاں جلدی ہوتی ہے، میں بعد میں ادھر جاؤں گا اس والی مسجد، ایسے ہی گشت، اس میں بیٹے کو بٹھائیں، دوست کو بٹھائیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے اسے دکان پر بٹھائیں، کوئی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تالا لگا، 3 دن کا انتظام کریں، 4 مہینے کا انتظام کریں، دکان کا کوئی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، تالا لگا ہے، یہ بند دکان دعوت دے گی، بازار والے کہیں گے دکان کیوں بند ہے کئی دن سے،
یہ 3 دن سے دکان بند ہے، یہ 3 مہینے سے دکان بند ہے، یہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا راستہ، اتنی بڑی چیز ہے دین سیکھنا، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ بند دکان، تالا لگی ہوئی دکان دعوت دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ بڑی چیز ہے کوئی اللہ کا راستہ جو اسے دکان بند کر کے جا سکتا ہے۔ 3 دن بند کر کے گیا ہے، گشت کرنے گیا ہے، دکان بند کر کے، کوئی انتظام نہیں تھا، بند کر کے گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم دعوت کو، اس کے اعمال دعوت کو، کیونکہ اعمال ہدایت ہیں، ان کو فوقیت دیں، اہمیت دیں، ان کو اوپر رکھیں، ان کو پیچھے نہ ڈالیں، کاموں کو پیچھے کریں، اعمال دعوت کو پیچھے نہ کریں۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ ارے بھائی پیچھے والے بھی کچھ کر رہے ہو، ہم بھی، ارے پیچھے والے بھی کریں گے کچھ انشاءاللہ۔ یہ سو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جاگ رہے ہیں، انہیں سب خبر ہے کون جاگ رہا، کون چل رہا، کون نہیں، یہ آپ کے فیور میں ہیں، ایسے ہونے چاہیے دن میں۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ ہو گیا۔ اب مستورات کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ جس طرح مردوں پر دعوت ذمہ ہے، اسی طرح مستورات پر بھی دعوت ذمہ ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن مرد، یہ مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں۔ کن کاموں میں؟ آگے کام گنوائے، اللہ نے آگے کام گنوائے، نماز میں اور زکوٰۃ میں، اچھے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اتباع میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان سارے کاموں سے پہلے اللہ نے دعوت کو فرمایا۔ ان سارے اچھے کاموں سے پہلے، ان سارے فرائض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بیان کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ بعد میں نماز کو کہا، بعد میں زکوٰۃ کو کہا، بعد میں اوامر و احکام کو کہا، کیونکہ دعوت سے ساری چیزیں زندہ ہوں گی، دعوت سے عبادت زندہ ہوگی، دعوت سے اوامر و احکام زندہ ہوں گے۔ لہذا پہلے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ذکر کیا۔ یہ مومن مرد، یہ مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دعوت میں، اچھائیوں کے حکم کرنے میں، برائیوں سے روکنے میں۔ سب سے پہلی جماعت جو اسلام میں نکلی، جو مکے سے نکلی، پہلی جماعت جو نکلی، جو حق سے گئی، اسلام کی پہلی جماعت جو نکلی، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ ارے کون کون تھے اس میں؟ صرف مرد نہیں تھے، صرف مرد نہیں تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ 7 سال میں جماعتیں لوٹ کر آئی ہیں، 2 سال میں عورتوں کی جماعت اللہ کے راستے سے آئی ہے، اور عورتوں نے اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبریں بنوائی ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، لہذا ہم بھی نیت کریں اپنی مستورات کے ساتھ دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے۔ ارے جایا کرو گے انشاءاللہ۔ ارے اب کے تو نکلی آواز، اب عورت جڑ گئی ساتھ میں، عورت جڑ گئی، آواز بڑھ گئی، دین زندہ ہو جائے گا۔ خاندانوں میں، نسلوں میں، قیامت تک کے لیے ان گھرانوں میں دین زندہ ہو جائے گا جہاں مرد عورت دعوت کا کام کریں۔ دوستو بزرگوں، جن گھروں میں مرد عورتوں نے دونوں نے کام کیا ہے، مرد عورت بچے تینوں نے مل کر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، اور ان گھرانوں سے، ان خاندانوں سے اللہ نے کام لیا ہے اپنے دین کا، اپنے دین کی اشاعت کا، اپنے دین کو پھیلایا ہے، توحید و رسالت کو پھیلایا ہے، توحید و سنت کو زندہ کیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم بھی طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم میاں بیوی اور ہم گھر کی عورتیں، ہم گھر کے مرد، شری محرم مل کر اللہ کے کام کو کریں گے انشاءاللہ۔
ہاں بھائی جائیں گے دنیا میں، کہاں جائیں گے؟ سارے عالم میں جائیں گے، ہاں صرف 3 دن نہیں، 3 مرتبہ 3 دن لگ جائیں گے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر عشرے میں جائیں گے۔ عشرے میں جانے کے لیے محرم مرد کے کتنا وقت لگا ہوا ہو؟ چلہ لگا ہوا ہو۔ پھر جب اس کا عشرہ لگ جائے گا اور ان کے اب یہ چلے میں جائیں گی، لیکن محرم مرد کے 4 ماہ لگے ہوئے ہوں۔ جب ان کے 2 چلے لگ جائیں گے اور اس کے محرم مرد کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ جائیں گے، اب یہ دونوں مل کر 2 ماہ کے لیے بیرون جائیں گی انشاءاللہ، اور جا کر عورتیں عورتوں میں محنت کریں گی، مرد مردوں میں محنت کریں گے، مل کر اللہ کے کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہاسٹل ہیں، جن ہاسٹلوں میں دیکھو 2 طرح کے ہیں پڑھنے والیاں، جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں کالج جاتی ہیں، ہاں گھر سے دور ہاسٹل میں رہ کر پڑھتی ہیں، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے ایسی محنت کریں ہاں کہ وہاں پر اگر اندر شرائط نہیں ہیں تعلیم کی، اجتماعی تعلیم کی شرائط اندر نہیں ہیں، کوئی گھر نہیں ہے، چاہے مسلمان ہیں، اندر شرط نہیں ہے، تعلیم کے لیے شرطیں ہیں، ہاں تعلیم کے لیے شرطیں ہیں، 3 بہنیں 3 دن لگائی ہوئی ہوں، 2 بہنیں عشرہ لگائی ہوئی ہوں، یا 1 عشرہ والی 1 چلہ لگائی ہوئی ہو، یہ شرطیں ہیں، تو وہاں اجتماعی تعلیم شروع کی جائے گی۔ اب کیمپس کے اندر، ہاسٹل کے اندر کوئی چپراسی، کوئی وہاں کا ملازم، کوئی کلرک، کوئی پروفیسر، اس کے ہاں اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو تعلیم اندر شروع ہوگی، وہ بچیاں مسلم اس میں شریک ہوا کریں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ باہر سے 2 پرانی عورتیں مشورے سے اپنے محرم کے ساتھ جائیں گی، وہ اسٹاف روم میں بیٹھ جائیں گے مرد، اور یہ اندر جا کے وہاں کے 6 نمبر اور تعلیم یہ سب کرائیں گی، اور ان کی تشکیل جب وہ گھر جائیں گی اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلنے کی کریں گی۔ کب کی کریں گی؟ جب وہ گھر جائیں گی، ہاں گھر جا کر اور اپنے قریب میں جو تعلیم ہوتی ہے اجتماعی، اس میں آنے کی دعوت نہیں دیں گی۔ ہاسٹل ہی میں تعلیم کا حلقہ، مہینے میں 1 دفعہ، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں بیان بھی باہر سے ہوگا، ورنہ ہر ہفتے تعلیم اندر ہوا کرے گی، ہر ہفتے تعلیم ہوگی۔